بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نماز کی پہلی رکعت میں ایک سورت پڑھا اور دوسری رکعت میں اس نے ایک سورت چھوڑ دی اور اس کے بعد جو تیسری سورت ہے وہ سورت پڑھ دی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس نے پہلی رکعت کے اندر تبت یدا ابی لہب پڑھا، اس کے بعد تبت یدا کے بعد ہے قل واللہ احد، دوسری رکعت میں اس شخص نے قل واللہ احد کو چھوڑ دیا، اس کے بعد جو تیسری صورت ہے قل اعوذ برب الفلق، اس نے دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ دیا۔ تو پہلی رکعت میں تبت یدا پڑھا ہے، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھا ہے، بیچ میں اس نے ایک سورت چھوڑ دی ہے۔ تو ایسا کرنے کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے ایسا کرنا مکروہ ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کو چاہیے کہ جب پہلی رکعت میں ایک سورت پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں متصلاً جو اس کے بعد ملی ہوئی صورت ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور اگر چھوڑنا ہے تو ایک نہ چھوڑے پھر دو چھوڑ دے، دو چھوڑے تین چھوڑے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلی رکعت میں جیسے تبت یدا پڑھا ہے تو اسے دوسری رکعت میں چاہیے کہ قل واللہ احد پڑھے، اور اگر قل واللہ احد کو چھوڑ رہا ہے تو پھر قل اعوذ برب الفلق کو بھی چھوڑ دے، دونوں کو چھوڑ دے، اگلے قل اعوذ برب الناس پڑھ دیں۔ تو دو سورت کو بیچ میں چھوڑ دے گا تو کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن بیچ میں ایک رکعت چھوڑنا اور تیسری سورت، ایک سورت چھوڑنا اور تیسری سورت پڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، یاد رکھیے۔ یہ جو کراہت کا حکم ہے یعنی دو صورتوں کے درمیان ایک سورت چھوڑنا، یہ حکم پورے قرآن کریم کا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں کا ہے۔ قصار مفصل کا یہ حکم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتیں تین قسم کی ہے، طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل۔ قصار مفصل کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی صورتوں کو۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے لم یکن الذین کفروا سے لے کر کے آخر صورت تک، قرآن کریم کے آخر تک جتنی بھی صورتیں اس کو قصار مفصل کہتے ہیں۔ تو یہ حکم یہ قصار مفصل کا یعنی آخر کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ہے۔ اس سے پہلے جو صورتیں ہیں اس میں اگر کوئی آدمی ایک صورت بیچ میں چھوڑ دے تو وہ مکروہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ایک صورت چھوڑ دے، دو صورت چھوڑ دے، سب جائز ہیں۔ ایک صورت چھوڑنا یہ جو مکروہ ہے یہ اخیر کی صورتوں میں، لم یکن الذین کفروا سے یہ کیا کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس تک جتنی صورتیں ہیں، ان صورتوں کے درمیان اگر ایک صورت بیچ میں چھوڑے گا تو یہ مکروہ ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آدمی نے جان بوجھ کر کے چھوڑا ہو اور فرض یا واجب نماز میں چھوڑا ہو تب یہ مکروہ ہے، یعنی ایک سورت پڑھ کر کے بیچ میں ایک سورت چھوڑ دیں، تو فرض نماز ہو یا واجب نماز ہو اور جان بوجھ کر کے آدمی نے چھوڑا ہو تو اس طرح سے یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ اور نفل نماز یا سنت نماز ہے تو اس میں جان بوجھ کر کے ایک سورت چھوڑ دے یا بھولے سے ایک سورت چھوڑ دے، یہ مکروہ نہیں ہے، بالکل کراہت نہیں ہے اس میں۔ تو فرض نماز واجب نماز کے اندر مکروہ ہے، نمبر دو جان بوجھ کر کے چھوڑا ہو تب مکروہ ہے، اور نمبر تین چھوٹی چھوٹی صورتوں کے درمیان میں ایک سورت چھوڑا ہو تو مکروہ ہے۔ بڑی صورت میں اگر کوئی بیچ میں ایک سورت کو چھوڑ دے تو یہ مکروہ نہیں ہے، یعنی لم یکن الذین سے آخر قرآن تک میں یہ حکم ہے، سارے قرآن کریم کا یہ حکم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کفایت المفتی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 457 پہ، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 189 پہ مذکور ہے۔